اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، کہ چاہیے کہ اجازت لے لے کم تم سے، اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت لے لے تم سے، الذین ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ کے مال جس کے مالک ہو تم، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو نہیں پہنچے حلم کو۔ حلم احتلام سے بنا ہے یعنی بلوغت، حلم احتلام سے بنا یعنی بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم تم میں سے، ثلاث مرات 3 مرتبہ۔ اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت لے لے تم سے، یعنی تمہارے غلام، ملکت ایمانکم یعنی جن کے تم مالک ہو دائیں ہاتھ کے، یعنی تمہارے غلام باندھیا، اور وہ لوگ جو کہ ابھی تک حلم کو نہیں پہنچے، بلوغت کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں۔ اس سے پہلے ہم پورے پردے کے بارے میں پوچھ رہے نا، اجازتوں کے بارے میں پوچھ رہے۔ اب یہاں کن لوگوں کے لیے مخصوص اجازتیں ہو گئی؟ جو آنے جانے والے ہمیشہ کے تھے، باقی لوگوں کے لیے تو اجازت ہے ہی۔ اب جو غلام باندھیا جو بار بار آنا جانا آتے جاتے ہیں گھر میں، اور کیسے جو کہ بچے بھی چھوٹے، 3 وقتوں میں لے لے۔ اب وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ من قبلی صلاۃ الفجر، صلاۃ سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، تضعون اتارتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، من الظہیرہ یعنی ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت۔ اب پہلا وقت فجر کی نماز کے وقت، صبح کے وقت اگر کوئی آنا چاہے، یا دوپہر کے وقت جب انسان آرام کرتا ہے، کپڑے اتار کے ریلیکس ہوتا ہے، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ 3 وقت کیسے یوزلی انسان کے آرام کے ہوتے ہیں، انسان تھوڑا راحت حاصل کرتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ، یا پھر اپنے کپڑے اتار کے سطر کھول لیتا ہے۔ تو کہا کہ ان 3 وقتوں میں چاہیے کہ اجازت لے کر آئے، بغیر اجازت گھر میں نہ آئے۔ تو اب اس میں باقی لوگ تو ہے ہی، مخصوص باندھیا غلام ہے، اور چھوٹے بچوں کو کیوں؟ چھوٹے بچوں کو تاکید کرنے کے لیے، جیسے چھوٹے بچوں کو پہلے سے ہم کو سکھانا ہے نا، 7 سال کے ہو گئے تو نماز نہیں بھی فرض ہوئی تو ان کو نماز کی تاکید کرنا ہے، روزے نہیں بھی فرض ہوئے تو روزوں کی تاکید کرنا ہے، اسی تعلیم میں یہ بات آ گئی، اس لیے یہ مخصوص کر دیے کہ ہاں یہ سبھی کے لیے ہے، لیکن جیسے ایسا بچوں کو مخصوص کیا گیا، غلام باندھی اس وقت جو گھروں میں رہنے والے ان کو مخصوص کیا، اور سب کے لیے تو ہے ہی کہ جب بھی تم جا رہے، تو یہ اس میں کس کے لیے اسپیشل اجازت ہے؟ آپ سے وسلم سے کہا کہ لیستأذنکم، کہ تم سے اجازت لے لے، آپ سے لے لے۔ اب یہ سب کے لیے ہے کہ سب اپن جب گھروں میں ایک دوسرے کے جائے تو ان 3 وقتوں میں مخصوص اجازت لے کر جائے کہ ہم آئیں کیا۔ ادروائز باقی وقت میں اگر انسان کام میں مشغول ہوتا، نہ ہی وہ سطر کھولتا، 11 بجے 12 بجے معلوم ہے ابھی نماز کو جانا ہے، ابھی کام کو جانا ہے، عصر سے مغرب کے بیچ میں ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہم ریلیکس کر کے لیٹ رہے، لیکن یہ 3 وقت ایسا ہے، فجر کا وقت، ظہر کا ایک دم جو دوپہر کا وقت، اور عشاء کے بعد، کہ انسان نے اپنے کپڑے ریلیکس کر لیا، بالکل گھر کے کپڑوں میں ہے، بیوی کے ساتھ ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اس وقت چاہیے کہ اجازت لے لے۔ اور لیس علیکم ولا علیہم جناح، اور نہیں ہے، نہیں یہ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے، عورات پردہ، ثلاثو یہ 3 وقت، 3 یعنی وقت، عورات پردہ ہے، پردے کا وقت ہے تمہارے لیے، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی حرج، بعدہن اس کے بعد کوئی حرج نہیں، اگر تم آنا جانا کر رہے ہو، ایک دوسرے کے گھر چلے جا رہے ہو۔ اب جناح کا مطلب تو گناہ کا ہوتا، لیکن یہاں پہ معنی حرج کے ہے، حرج کے ہے، یہاں پہ گناہ کے معنی نہیں ہے، حرج کے ہے کہ کوئی حرج نہیں، ان 3 وقتوں کے علاوہ تم چلے جاؤ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ تم پھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے کے گھر، طوافون کہ چکر کاٹتے ہو، تم آنا جانا کرتے ہو، تم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کرتے ہو، ان 3 وقتوں کا خیال رکھو، باقی وقتوں میں تو تم آنا جانا کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے نشانیاں تمہارے لیے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ والے جو اجازت والی آیت ہے نا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسی 3 آیتیں ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ایسی 3 آیتیں ہیں قرآن میں جن میں لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اجازت لو، یہ 3 وقتوں میں اسپیسیفکلی جو اجازت کی آیت نازل ہوئی اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم ہی نہیں کر رہے، ہم معلوم ہی نہیں ہے کہ ان 3 وقتوں میں جب جانا ہے تو اجازت پوچھ لینا ہے کہ آنا نہیں آنا، یہ ایک۔ اور دوسری اذا حضر القسمۃ اولو القربیٰ، کہ وہ والی سورہ نساء کی آیت کہ جب میراث کی تقسیم ہو رہی ہو اور کوئی غریب
تمہارا رشتہ دار آ کے کھڑا تو اس کو بھی کچھ دے دیا کرو کہ اس کی دل شکنی نہ ہو. یہ آیت پہ ہم عمل نہیں کرتے. اور تیسری سورہ نساء میں ایک آیت تھی، جب پورے میراث کی تقسیم کا ذکر آ گیا تو کہا کہ جب تقسیم ہو رہی ہے، ورثہ بٹ رہا ہے، اب اگر اس میں کوئی غریب، ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ سب کام چل رہا ہے، کوئی غریب رشتہ دار تھا جو امید لگائے بیٹھا ہے کہ ابھی بھائی میرے چچا کا، میرے فلانے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، اور وہ امید لگائے بیٹھا بھی ہے تم سے یا نہ بھی بیٹھا، اور اس وقت موجود ہے، حالانکہ اس کا حصہ نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل رکھنے کے لیے تم اس میں سے کچھ نکال دو، میراث کے حصے میں سے، ترکہ جو مرحوم چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے کچھ نکال دو کہ اس کا دل خوش ہو جائے. یہ آیت پہ عمل نہیں کرتے. اور دوسرا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے عزت والا تقوی والا ہے. اور ہمارے نزدیک سب سے تقوی والا سب سے پیسے والا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ، اور تقوی سب سے زیادہ ہمارے اس میں ایسے لوگ ہیں جو پردے والے ہیں، جو ایمان پہ چلنے والے ہیں، دین والے، تبلیغ والے، وہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے مکرم تھے، لیکن آج معاشرے میں وہ سب سے حقیر ہو گئے اور مکرم پیسے والے ہو گئے. اکرام اور عزت پیسے والوں کو مل رہا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان 3 آیتوں پہ افسوس ہے کہ امت نے عمل کرنا چھوڑ دیا، جس میں سے ایک یہ بھی آیت ہے کہ اجازت لینے والی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور اگر تمہارے بچے بالغ ہو جائے، منکم الحلم، تم میں سے حلم میں یعنی عقل آ جائے، ان میں رشد آ جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت لے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ پہلے اجازت لیا کرتے ہیں لوگ، تو اب وہ حلم کو پہنچ گئے تو وہ بھی اجازت لے، اور اسپیسیفکل اس کو خاص کر دیا گیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتی، اس کی آیات. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. والقواعد من النساء التی، اور والقواعد یعنی بیٹھنے والی، یعنی جو خانہ نشین ہو چکی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی، من النساء ایسی عورت، التی لا یرجون نکاحن، کہ جس کو امید نہ ہو نکاح کی، فلیس علیہن جناح، تو اس پر گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار رکھے اپنے کپڑے، غیر متبرجات، دکھاوا نہ کرے، بزینت، اپنی زینت کو. اب یہ سب کے علاوہ جو بہت بوڑھی ہو چکی ہے، خانہ نشین ہو چکی ہے، قواعد بیٹھ گئی، عورت بیٹھ گئی بولتے، یا پھر خانہ نشین ہو گئی، گھر میں بیٹھی عورت، اور اس کو نکاح کی کوئی امید ہی نہ ہو، تو وہ کیسے، کس طریقے سے، اب اتارے کپڑے سے مراد ہے کہ وہ اپنا چہرہ ہتھیلیاں کھول سکتی ہے. اب اس کے اوپر اتنا اسٹرکٹ پردہ نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی نامحرم سے ڈھکے، وہ چاہے تو اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، ہتھیلیاں اور چہرہ آگے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اس سے بھی بچ جائے، خیر اللہم، تو اس کے لیے بہتر ہے. اب یہ حکم کس کے لیے ہے کہ وہ اپنا چہرے اور ہتھیلی کھولے. ایسی عورت جو کہ بیٹھ گئی اور جس کو نکاح کی امید نہ ہو، کس کو اجازت ملے چہرہ اور ہتھیلیاں نامحرم کو دکھانے کی، جو بیٹھ گئی. اور سمیہ باجی نے بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی ہے اس آیت کی ہم کو، کہ وہ عورت کون ہے جس کو نکاح کی امید نہیں ہے. اب وہ کون سی عورت ہے؟ 40+, 50+، حیض آ گیا، نہیں آ گیا، نہیں، وہ عورت کہ اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اس کو خیال ہی نہیں کہ میں کیسی دکھ رہی. 60 سال کی عورت کو بھی خیال ہے کہ میں کیسی دکھ رہی، میرے کپڑے کیسے ہیں، میں شادی میں جاؤں تو میرے کپڑے اچھے ہو، یہ کیا کپڑے لا کے دیے. بیوہ ہے 70 سال کی بھی، 80 سال کی بھی، تو اس کو اس کی فکر ہے کہ میں کیسی دکھ رہی. اور کب نکاح کی امید ختم ہوئی عورت سے؟ جب اس کے دماغ سے یہ فکر نکل گئی کہ میں کیسی دکھ رہی. حیض تو 30 سال والوں کا چلے جا رہا ہے، 40 کا چلے جا رہا ہے، 40 سال کی عورت بوڑھی نہیں ہو رہی. کب امید نہیں ہے نکاح کی؟ جب وہ بولے کہ ارے میرے بال بہت سفید ہو گئے، اسے مہندی لگا دو. جب تک، ہاں، جب پورے ارمان نکل گئے اس کے دل کے کہ میں شادی میں جا رہی، میرے کپڑے کیسے دکھ رہے، کوئی کیا بولے گا، وہ یہ نہیں کہ وہ لیکن یہ شوق تو ہے اچھا دکھنے کا. اپنے آپ کو میرر میں جب وہ دیکھ رہی اور اٹھ کے بال بنا رہی اور وہ سوچ رہی کہ میرے بال بہت سفید ہو گئے، بیٹا بہو میرے سر میں مہندی لگا دے کہ اتنے سفید بال نہ دکھے. یہ تو نے میرے لیے کپڑے کیسے لائے، تھوڑے تو ڈھنگ کے لانا تھا، عید کے حساب کے نہیں ہے، شادی کے حساب کے نہیں ہے. یہ تو ہے نا تیار ہونے کی، یہ ہے وہ عورت. اور کیا کہا کہ صرف وہ عورت اپنا چہرہ اور ہتھیلی، کون سے کپڑے رکھنے کا، ایازانہ سے مراد کپڑے، ستر تو obviously پورا ڈھکنا ہے، صرف کتنے کپڑے کھول سکتے ہو اپنا چہرہ اور ہتھیلی نامحرم کے سامنے، اور وہ اس سے بھی بچ جائے تو بہتر ہے.
آگے بتا دیا بہتر ہے، لیکن بعد میں کیا ایستعففنا کہ اس سے بھی بچ جائے وہ، کہ وہ پردہ کر سکتی ہے، اتنے اس میں طاقت ہے کہ چل بھائی میں اپنا چہرہ چھپا لوں، اتنا پردہ کر لوں، اگر وہ اس سے بھی بچ رہی ہے تو بہت بہتر ہے اس کے لیے، تو ہم کو افضل کی طرف جانا ہے۔ واللہ سمیع علیم، ہاں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو پہلے کیسا تھا نا، پہلے یہ شان نزول، اب اس میں اختلاف رائے ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی کیا، یہ اجازت والی یا نہیں ہوئی کیا، کیونکہ پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے گھر میں پردے بھی نہیں ہوتے تھے، مطلب اتنی بھی استطاعت نہیں تھی کہ گھروں میں پردے بھی لٹکا سکے۔ اب جیسے مسئریہ ہو گئی، یہ پردے ہو گئے، اپنے اپنے پرسنل بیڈ روم ہے تو یہ واجب ہے، مستحب ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ آیت کئی علماء کے نزدیک یہ نہیں منسوخ ہوئی، یہ حکم ابھی بھی ہے، ہاں، لیکن ہم نے اس پر عمل کرنا، ابن عباس کے ہم نے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا، یہ ہمارے عام اس طریقوں میں سے نکل چکی ہے یہ بات۔ اور اب جو غلام کا وہ مسئلہ تھا، شاید اس سے پہلے بھی گزرا نا یہ، کہ غلام اور لونڈی ہے تو آقا یا مالک عورت ہے یا مرد ہے آپس میں وہ پردہ کریں گے، جیسے اگر غلام ہے گھر میں تو عورت پھر پردہ کریں گے اپنے غلام سے بھی، وہ بے پردگی نہیں ہوں گی اس کی لونڈی، اور اگر وہ اسے صحبت نہیں کر رہا تو وہ پردے میں ہی ہوں گا، پھر وہ پھر بے پردگی نہیں ہوں گی۔ لیس علی الاعمى حرج، اور نہیں ہے اندھوں پر حرج، ولا علی الاعرج الحرج، اور نہ ہی لنگڑوں پر حرج، ولا علی المریض، اور مریضوں پر حرج کوئی حرج، ولا علی انفسکم، اور اپنے آپ نہ بیمار پر کوئی حرج، اور نہ ہی تم لوگوں پر، والا انفسکم، نہ ہی تم لوگوں پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ وہ کھائیں تمہارے گھروں میں، اور بیوتی آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر میں، اور بیوتی امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں میں، اور بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھروں میں، اور بیوتی اخواتکم، یا اپنے بہن کے گھروں میں، اور بیوتی اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر میں، اور بیوتی اماتکم، یا اپنے پھوپھی کے گھر میں، اور بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر میں، اور بیوتی خالاتکم، یا اپنے خالہ کے گھر میں، اور ما ملکتم مفاتحہ، یا جس کے ملکیت میں تمہاری چابیاں ہو، اور صدیقکم، یا تمہارے دوست۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی کہ اس وقت کیسے تھے جہاد میں، جو لوگ چلے جاتے تھے ان کے پیچھے کوئی رشتہ داروں میں لنگڑا ہے، اندھا ہے، لولا ہے، اور یہ لوگ جب ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے تھے تو یہ آر سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی جو کیا بولنا چاہیے تقوی اتنا اسٹرانگ تھا، کون تھے نا، صحابہ تھے نا، کہ اگر ہم کوئی لنگڑا، معذور، مریض اس ہمارے ساتھ کھا رہا تو ہم جلدی جلدی کھا لیں گے اور اس کو کم کھانے ملے گا، اس لیے ان کے ساتھ کھاتے نہیں تھے، اس ڈر سے کہ وہ لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں تو شرما شرمی میں، یا ان کی معذوری، اندھا ہے بھئی وہ کھانا نہیں جم رہا، لینا نہیں جم رہا، مریض ہے، تو ہم زیادہ اچھا کھا لیں گے اور وہ کم کھائیں گے، یا پھر دوسری وجہ کہ کراہیت کے بھی بیسس ہے کہ کراہیت نہ کرے ان کے ساتھ کھانے میں، یا پھر وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو ان کے گھروں میں، جیسے یہ جو رشتے آئے پورے خالہ، ماما، چاچا، یہ وہ ان کے گھروں میں چھوڑ دیتے تھے کہ وہاں کچھ کھا پی لے اور اپنا پیٹ بھر لے، تو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ اب اپنے بہن کے گھر گئے، کس کے گھر گئے تو گھر میں مرد نہیں ہے، ہم کیسے کھائیں۔ یا ایک قبیلہ تو ایسا تھا مکے میں کہ وہ بڑا اکیلا وہ بندہ کھاتا ہی نہیں تھا، یعنی ان کے اس میں اتنی ممانعت تھی اکیلے کھانے کی کہ وہ گھوڑا لے کر بازار میں گھومتا تھا کہ اس کو ساتھ میں کوئی کھانے مل جائے، لیکن کھاتا نہیں تھا اکیلے، یعنی ان لوگوں نے ایسے رولز بنا لیے تھے، تو یہ سب پابندیاں ہٹا دی گئی کہ ایزی رہو اپنی لائف میں، اور ان کے ساتھ تم کھاؤ، جمع ہو کے کھاؤ، الگ الگ کھاؤ، تم کسی کے گھر گئے، خالہ، ماما، چاچا، یہ وہ مریض ہے، لنگڑا، لولا ہے، وہ اس کو کھلا دے رہے تم، یا وہ تمہارے گھر کھا لے رہا، اس میں کوئی حرج نہیں، کھاؤ پیو ایک دوسرے کے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوں گی، نہیں تو وہ کھاتے نہیں تھے کہ تمہارے گھر میں آدمی نہیں، ہم نہیں کھا رہے، تو کہا کہ کھا لیا کرو، اتنی اجازت نہیں، اتنی وہ مت رکھو اپنے اوپر پابندیاں، کھاؤ پیو، اور یہ جو ہے وما ملکت مفاتیحہ کہ جس کے پاس تمہاری کنجیاں ہوں، تو پہلے یہ لوگ جہاد پہ جاتے تھے اور اپنے مال ان کے سپرد کر دیتے، یا اپنے گھر کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دیتے اور ان سے بھی کہتے، اب نہیں جانے والے کوئی ہٹے کٹے تو رہیں گے نہیں، جہاد میں جانا جب پورا فرض ہو گیا تھا تو کوئی ہٹا کٹا تو نہیں بچے گا پیچھے کہ وہ تندرست ہے اور وہ جا رہا، کیسے لوگ بچیں گے جو بہت غریب ہے، جن کے پاس سواری کا انتظام ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آئے، سواری ان کو نہیں ملی تو وہ جہاد میں نہیں جا سکے، بہت بزرگ تھا وہ جہاد میں نہیں جا سکے، کسی کا کوئی عذر تھا وہ جہاد میں نہیں جا سکا، اب یہی لوگ بچے نا،
اب شہر میں بچہ کون؟ کوئی نوجوان تندرست تو نہیں بچیں گا جو جہاد میں جانے سے بچے یہی لوگ ہیں. اب ان لوگوں کے جو بالکل معذور ہے، ایسے ہے، ضعیف ہے، ان کو اگر اپنی چابیاں یہ لوگ چھوڑ کے جاتے تھے اپنے گھروں کی، تو یہ بول کے جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں جو کھانا پینا اناج رکھا ہے تم استعمال کر لو. تو یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، جھجکتے تھے، بول کے جاتے تھے حالانکہ وہ لوگ تو بھی نہیں. تو یہاں پہ وہ بھی کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ان کی چابی ہے، وہ 2 مہینے سے جہاد پر ہے، تو تم چاہیے کہ دستور کے مطابق اس کے گھر کی چیزیں استعمال کر لو. تمہارے پاس چابی ہے تو تم کھا پی لو اس کے گھر میں جو کھانا وغیرہ رکھا ہے. اور صدیقکم یہ تمہارے دوست. اب دوست سے مراد کہ وہ اجازت ہی ہے کہ دوست یہ اجازت دے چکا کہ بھائی تو میرے گھر آ جایا کر، میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا کر. وہ اس کو ناگواری گزر رہی تب نہیں، اجازت کا معاملہ ہو چکا پہلے سب یہ بات اس کے بعد ہے یہ سب چیزیں. لیسا علیکم جناح، اور نہیں ہے گناہ تم میں، ان تاکلوا جميعا کہ تم مل کر کھاؤ، آؤ اشتاتا یا پھر جدا جدا ہو کر کھاؤ، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو حالانکہ اس میں کہہ دیا کہ جدا جدا کھا سکتے، لیکن برکت مل کر کھانے میں ہے. کہ ایک قبیلہ آیا، ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے میں برکت ہی نہیں. تو کہا کہ مل کر کھایا کرو، مل کر کھاؤں گے تو اپنے آپ برکت آ جائیں گے. تو مل کر کھانے میں برکت ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، اور جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم سلام کرو اپنے لوگوں کو. انفسکم سے مطلب اپنے کو نہیں، لوگوں کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے لوگوں کو. تحیۃ من عند اللہ، جو بہت اچھی دعا ہے اللہ کے نزدیک. مبارکتاً طیبتاً، مبارک اور ستری، مبارک اور ستری پاک سلام جو تم کو پتہ ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے مخصوص کیا ہے. جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو چاہیے کہ سلام کرو. تو سلام میں برکت ہے، سلام کرنے میں برکت ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو، تاکہ تم سمجھو. انما المؤمنون الذین آمنوا، اور مومن تو وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو یقین رکھتا ہو، ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ اس کے ساتھ ہو، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کوئی جمع ہونے کا حکم دے، امرٍ جامع، جمع ہونے کا حکم دے. لم يذهبوا، تو وہ نہ جائے، حتی يستأذنوه، یہاں جب تک کہ اس کو اجازت نہ مل جائے. مومن وہ ہے جو ایسا ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر کہ جب وہ تمہیں ساتھ جمع ہونے کا حکم دے تو جمع ہو جائے، اور وہ جب تک نہ جائے جب تک کہ اجازت نہ مل جائے. اب یہ مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت آیت، اور اب کون ہے؟ جو امیر جماعت ہے. امیر جماعت ہے، آپ اس کے تابع ہو. کوئی حکومت، شرعی حکومت ہے، اس کے عامل نے آپ کو حکم دیا ہے لوگوں کو جمع ہونے کا، تو آپ کو جمع ہو جانا ہے، جب تک وہ نہ کہے جانا نہیں ہے. ان الذین یستأذنک، اور وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں. اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. فاذا استأذنوک، اور اگر وہ آپ سے اجازت لے لے، لبعض شأنہم، اپنے کچھ کام کے لیے، فأذن، تو اجازت دے دو، لمن شئت، جس کو آپ چاہو، منہم، ان کو، واستغفر لہم اللہ، اور معافی مانگ لو ان کے واسطے اللہ سے. اور اگر بھول گئی میں اس سے اور کیا کہا، اور اس میں کیسا بلانا تھا کہ جہاد کے لیے، کوئی ضروری کام کے لیے بلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب کیسا کوئی امیر جماعت ہے، کوئی مخصوص کام کے لیے امت کو جمع کیا جا رہا ہے، تو جب اس کو عام بلاوا نہ سمجھے، وہ فرض ہو جاتا ہے کہ جمع ہو سب، اور جب تک کہ آپ جانے کو نہ کہے تو آپ نہ جائے. اور دوسری بات کیا کہ اب اگر وہ جانا چاہ رہے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اگر وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کچھ کاموں کے لیے، بعض کام کے لیے، تو جس کو آپ چاہے، لمن شئت، تم جس کو چاہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے یا جس کو امیر جماعت چاہے، وہ لگ رہا ہے کہ ہاں چلو تم جا سکتے ہو، کام نہیں ہے تمہارا، تو ان کی اجازت سے ہی جائیں گا، جس کو آپ چاہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور استغفار، معافی مانگو اللہ سے، استغفار چاہو اللہ سے. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیوں استغفار کرو، اللہ مانگو اللہ سے؟ اجازت دینے کے بعد اللہ سے ان کے لیے بخشش کیوں مانگو؟ ہاں، کیونکہ وہ دنیا کے کام کو پریفرنس دے رہے، حالانکہ وہ غلط کر رہے.
جب کہ دین کا کام تھا، کوئی امت کا کام تھا، میرے جماعت کو مخصوص کام کے لیے بلا رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ یہ کام چھوڑ کر جا رہا، تو وہ دین سے بڑھ کر کیا کام ہوگا؟ وہ اپنے کوئی دنیاوی کام امور کے لیے جا رہا ہوگا، یا اس کو یہ لگا کہ یہ کام میرے لیے زیادہ ضروری ہے، اس نے دین کو پریفرنس کم دی، دنیا کے کام کو پریفرنس کم دی۔ اب اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت دے رہے، لیکن پھر بھی تو وہ پریفرنس کس کو دے رہا؟ دنیا کے کام کے لیے چھوڑ کے جا رہا، تو پھر چاہیے کہ اللہ اس کے لیے استغفار کرے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہیں ہے بلانا رسول کا، بینکم تمہارے درمیان کا، دعاء بعضکم بعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا بلانا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ قد یعلم اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، الذین یتسللون منکم، کہ تم میں سے کون کھسک جاتے ہو، لیوازن آنکھ بچا کر، اور رسول کا بلانا تمہارا بعض کا بلانا نہیں ہے، اور اللہ بہت اچھے سے جانتا ہے تم میں سے کون کھسک جاتے ہو اور آنکھ بچا کر۔ تو یہ اس وقت کی آیت ہے جب غزوہ احزاب غزوہ خندق جب ہوا تھا اور خندق کھودنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مستعدی سے اس وقت خندق کھودا کرتے، لیکن منافقین کا یہ رویہ ہوتا کہ آگ بچا کر بھاگ لیتے، کیونکہ بہت مشقت تھی، معلوم تھا نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، اور کتنی گز کی وہ زمین سب کو الاٹ کر دی گئی تھی، کتنا کھودنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود ہوتے، لیکن منافقین کا یہ حال ہوتا کہ کھسک جاتے، تو آگ بچا کر اس کام سے بچتے تھے۔ تو وہی کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تم بھلے یہاں سے تو بچ کر آگ بچا کر بھاگتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کون ایسا کر رہا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، تو ڈرتے ہیں وہ لوگ، یخالفون، مخالفت کرے، ان امرہ، اس کے حکم کا، ان تصیبہم فتنہ، کوئی پہنچے ان کو فتنہ، اور یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اور وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی خلاف ورزی کر لے حکم کی تو ان کو کوئی فتنہ آن پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے، یا کوئی دردناک عذاب آن پڑے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، قد یعلم، اور جانتا ہے وہ، ما انتم علیہ، کہ تم کس حال میں ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور وہ بتلائیں گا تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ نور کمپلیٹ ہوئی، اب سے چاہ رہی تھی میں